کتاب علم رجال، باب نمبر 11، علم رجال کا ایک نیا موڑ۔ دور قدیم سے لے کر چند دہائی پہلے تک علم رجال میں تالیف و تصنیف کا ایک خاص انداز تھا، اور تمام مؤلفین اور مصنفین اسی ایک راستے پر چل رہے تھے۔ اس علم میں تالیف و تصنیف کا کل مفہوم یہ تھا کہ راوی کے بارے میں علماء اعلام کے اقوال جمع کر دیے جائیں اور انہی کی روشنی میں اس کے سکہ اور غیر سکہ ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا معلوم کرنا اس علم کے حدود و تالیف سے باہر تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ انسان کو نہ راوی کے طبقہ کا اندازہ ہوتا تھا، نہ اس کی قوت حافظہ و ضابطہ کا اندازہ ہوتا تھا، نہ اس کی روایات کی قلت اور کثرت معلوم ہوتی تھی، نہ اس کے فضل و کمال کا احساس ہوتا تھا، اور نہ اس کی دیگر خصوصیات کا علم ہوتا تھا، جن کے ذریعے بعد میں آنے والا انسان خود یہ فیصلہ کر سکے کہ اس راوی کی واقعی حیثیت کیا ہے اور اس کی روایات پر کس قدر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم در حقیقت ایک منقولاتی علم تھا، جس کا اعتماد ابتدائی 5 کتابوں پر یا اس کے بعد منظر عام پر آنے والی چند کتابوں پر تھا، اور اس علم میں کسی طرح کے اجتہاد اور استنباط کی گنجائش نہ تھی، اور ہر شخص قدیم علماء اعلام کے بیانات کا پابند اور ان کی توثیق و عدم توثیق کا قیدی تھا، اور اس کے پاس ذاتی رائے اور فکر کا کوئی امکان نہ تھا، جبکہ راوی کے ذاتی حالات کے علاوہ بہت سے مسائل ایسے تھے جن سے راوی اور روایت کی حیثیت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں مرتب شکل میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ روایات میں تحریف بھی ہوئی ہے، ان کے اسناد میں تصحیف کا عمل دخل بھی ہوا ہے، بہت سے راویوں کے نام درمیان سے گر گئے ہیں، اور اس کا کوئی اشارہ کتب اربع میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ تصنیف و تالیف کا ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جس میں راویوں کے طبقات کا ذکر کیا جائے، تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ فلاں راوی سے روایت کر بھی سکتا ہے، یا دونوں کے درمیان 50 سال کا فاصلہ ہے اور ایک نے دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، اور اس طرح دونوں کے معتبر ہونے کے باوجود روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک کڑی گم ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اس کڑی کی حیثیت کیا تھی اور اسے کس درجہ کا اعتبار حاصل تھا۔ یہ کام شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رجال میں انجام دیا تھا کہ انہوں نے راویوں کو طبقات پر تقسیم کر دیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آخری امام کے دور تک ہر دور کے راویوں کا تذکرہ بالترتیب کیا تھا، اور اس طرح طبقات کے سمجھنے میں کسی مقدار میں آسانی فراہم کر دی تھی۔ لیکن یہ کام اس دور تک انتہائی محدود اور مختصر تھا، اور اس میں بے پناہ اضافہ کی ضرورت تھی، اور بعد میں آنے والے حضرات نے اس اسلوب کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور پھر وہی حروف تہجی کے اعتبار سے حالات نقل کرنے لگے، اور تقلیدی سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ علم رجال کا ایک تیسرا مسئلہ بھی تھا جسے تقریباً نظر انداز کر دیا گیا تھا، اور وہ تھا مشترک افراد کے امتیاز کا، کہ ایک نام کے متعدد راوی تھے، اور اکثر سب کے باپ بھی ایک نام کے تھے، اور اس طرح یہ امتیاز مشکل تھا کہ اس روایت کا راوی کون ہے اور اس کے اعتبار کو کس کے اعتبار پر ثابت کیا جائے، جبکہ ان میں سے بعض معتبر ہوتے تھے اور بعض غیر معتبر۔ ظاہر ہے کہ یہ کام الگ الگ راویوں کے حالات سے انجام نہیں پا سکتا تھا، جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ فلاں روایت میں پائے جانے والا راوی کون ہے اور اس کی روایاتی حیثیت کیا ہے۔ خدا جزائے خیر دے ان علماء رجال کو جنہوں نے اس کمی کا احساس کیا اور اس اسلوب سے بھی تالیفات کا سلسلہ شروع کیا، جن میں سر فہرست جناب علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے تمیز المشترکات کے نام سے ایک ایسی کتاب تالیف کر دی جس سے کوئی بھی استنباط کرنے والا بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص اس کے مندرجات سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔
علامہ مامکانی کی تنقیح المقال کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس پورے رسالے کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہے اور اس طرح اپنی کتاب کو اس رخ سے بھی جامع بنا دیا ہے اور ان تمام کتابوں سے ممتاز بنا دیا ہے جن میں اس رخ کا نقصان تھا اور ان کی بنیاد پر اس رخ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رب کریم دونوں حضرات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کمی کو پورا کر دیا اور استنباط کرنے والوں کو بڑی حد تک آسودہ کر دیا اور مرحلہ استنباط اور اجتہاد کسی حد تک آسان اور قابل حصول ہو گیا۔ ایک اور اسلوب، لیکن اس کے بعد بھی ایک انداز تالیف باقی رہ گیا تھا جو اس سے زیادہ مفید اور کارآمد تھا اور اسے بھی تقریباً نظر انداز کر دیا گیا تھا اور قدیم علماء نے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ رکھا تھا، اور وہ تھا راوی کے بیانات اور روایات کا احصار، جس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے اور راوی کی حیثیت کا صحیح فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک راوی کے جملہ روایات کو یکجا کرنے کے بعد یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ وہ فقہ، تفسیر، کلام وغیرہ میں کس قدر مہارت رکھتا ہے اور اس کے روایات کو دوسرے افراد کے بیانات سے ملا کر اس کی کس حیثیت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان تمام روایات سے اس کے منقولات کی قلت و کثرت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور اس سے یہ حساب لگانا آسان ہے کہ اس کے پاس قوت ضبط حدیث تھی یا روایات میں خلط ملط کر دیتا تھا اور اپنے پاس سے اضافات کر دیا کرتا تھا۔ اس اسلوب سے راویوں کے طبقات، ان کے اساتذہ اور تلامذہ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کن افراد سے روایت نقل کرتے ہیں اور ان سے نقل کرنے والے افراد کون ہیں۔ اس انداز سے روایات کی اس کمی کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ روایت میں موجود افراد ہی اس کے راوی ہیں یا درمیان سے کوئی نام گر گیا ہے اور سند نامکمل رہ گئی ہے۔ اگرچہ کتب اربع میں اس کمی کی طرف کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا ہے اور سند کو امام سے متصل کر دیا گیا ہے۔ جامع الروات، یہ کام سب سے پہلے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر علامہ اردبیلی نے انجام دیا اور انہوں نے رجال کے ذیل میں کتب اربع کی تمام روایات کا جائزہ بھی لیا اور اس طرح راویوں کے شیوخ اور ان کے شاگردوں کی بھی نشاندہی کی اور ان کے طبقات کا بھی تعین کر دیا، لیکن یہ کام انتہائی محدود اور مختصر تھا۔ طرائف المقال، اس کے بعد علامہ سید محمد شفیع الموصفی التفریشی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا اور انہوں نے اس انداز کو آگے بڑھایا اور تمام راویوں کے طبقات معین کر دیے، اپنے شیوخ کو طبقہ اول میں جگہ دی، ان کے شیوخ کو طبقہ دوئم میں، اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک 32 طبقات کی روایاتی عمارت تیار کر دی، مگر افسوس کہ یہ کتاب منظر عام پر نہ آ سکی۔ مرتب الاسانید، اس کے بعد یہ انداز آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا اور انہوں نے 2 طرح کی کتابیں تالیف فرمائیں۔ ایک کتاب میں کتب اربع اور دیگر کتب کی ان روایات کو جمع کیا جس کے اسناد میں کسی راوی کا نام آیا ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس راوی نے مختلف ابواب فقہ میں کس کس راوی سے روایت کی ہے اور اس سے کس کس شخص نے روایت نقل کی ہے، اور اس طرح مرتب الاسانید الکافی اور مرتب الاسانید التہذیب جیسی کتابیں مرتب فرما دیں اور استنباط کے ایک بڑے پیچیدہ مسئلہ کو حل کر دیا۔ اور دوسری کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک 12 طبقات قائم کر کے تمام راویوں کے طبقہ کا تعین کر دیا اور ایک عظیم خدمت دین کی انجام دے دی۔ آپ کا دوسرا کام تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن پہلا کام صرف اہل سنت مسند کے نام سے کیا کرتے تھے اور مذہب اہل بیت میں اس کام کا تقریباً فقدان تھا، لیکن آپ نے اس کمی کو پورا کر دیا۔
معجم رجال الحدیث، اس سلسلہ کا آخری اور مکمل کارنامہ امام الخوئی تابصرہ نے انجام دیا ہے، جس میں بزرگان مذہب کے تمام کارناموں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کی 23 جلدوں کے اندر ہر راوی کی تمام روایات کو بھی جمع کر دیا ہے، اس کا طبقہ بھی معین کر دیا ہے اور اس کے شیوخ اور تلامذہ کی بھی نشاندہی کر دی ہے، اور اس طرح گمشدہ کڑیوں کا تلاش کرنا بھی آسان ہو گیا ہے اور مشترکات کا امتیاز بھی بسہولت ممکن ہو گیا ہے۔ رب کریم ان تمام بزرگان دین و مذہب کو جزائے خیر دے اور نسل جدید کو اس کام کے آگے بڑھانے کی توفیق کرامت فرمائے۔